صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اس بات میں شاہد ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے مقام جوفا یعنی غدیر خم کے مقام پر جہاں پر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا درمیانی راستہ تھا جانے اور آنے کا، سرکار وہاں پر کھڑے ہو کے سرکار نے خطبہ الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میں بھی انسان ہو سکتا ہے کہ پھر موقع نہ میرے زندگی کے اندر، لیکن میری سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں باز و نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے غلاموں کو خطبہ دیا، بڑا لاجواب خطبہ ارشاد فرمایا. میرے پاک نبی نے بے مثال خطبہ دیا. ان میں سے میری سرکار نے دو باتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا کہ تعریف فیکم الثقلین، سرکار نے فرمایا میں تم میں دو بڑی بھاری گراں قدر بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک سرکار نے فرمایا کتاب اللہ فی نور والہدی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے جس میں تمہارے لیے نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے. واستمسکوا بھی، سرکار نے فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یعنی کیا مطلب کہ سرکار نے فرمایا قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، قرآن سے اپنے دامن کو مضبوط رکھنا ہے، انشاءاللہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسری سرکار نے چیز اس کا ذکر فرمایا، حضور فرماتے قال وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز وہ میری اہل بیت ہے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا وَأُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ اہل بیتی. سرکار نے 3 مرتبہ یہ لفظ بولے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں. سبحان اللہ. میری اہل بیت کے بارے میں ذرا دھیان رکھنا، کہیں بھی ادبی نہ کر لینا. اذکرکم اللہ، اللہ کی تمہیں میں یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں میری اہل بیت کی بے ادبی اور گستاخی نہ کر بیٹھنا. یہ کتاب اللہ اور اہل بیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا ہے. جو ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھے گا کامیاب ہو جائے گا. یہاں تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا ہے. اور ظاہر اسلامی ہے، آپ نے جب اس بات کو بیان کیا آپ نے فرمایا لوگوں آقا باب الکعبہ، آپ نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر آپ نے یہ اعلان فرمایا اے لوگوں جو مجھے تو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے میں ابو ذر ہوں. سبحان اللہ. سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود پاک نبی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. سبحان اللہ. یوں سرکار نے مثال دے کے اس بات کو سمجھا دیا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس طرح جو میری اہل بیت کے ساتھ اپنے رابطے کو تعلق کو مضبوط رکھے گا وہ بھی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. کے فضل و کرم سے ساتھ یہ حدیث پاک کی سماعت فرما لیں اپنے عقیدے کی روشنی میں. ایک تو سرکار نے اس حدیث کے اندر اپنی اہل بیت کی شان بیان کی ہے، دوسری حدیث پاک کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند تھے. تم جس کی بھی ابتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہاں پر ایک نقطہ عقیدے کی روشنی کا ذکر ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ اس بات پر تنبیہ بیان کرتی، خبردار کرتی اور اپنا عقیدہ بیان کرتی اور سنیوں کو مبارکباد پیش کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیوں تمہیں مبارک ہو کس بات کی کہ تم اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہو. سبحان اللہ. نبی پاک کے
ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بعض لوگ تو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہیں، لیکن صحابہ کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہیں، دلالت کے اندر ہے، گمراہی کے اندر ہے، ناکام ہے، بے مراد ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو مانتے ہیں، لیکن حضور کی اہل بیت کے منکر بے ادب اور گستاخ ہیں، جس وجہ سے وہ بھی ناکام ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں سنیوں تمہیں مبارک ہو جو اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہو، نبی کے صحابہ سے ہدایت بھی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ ہم حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سبحان اللہ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں اہل سنتی کہاں ہے میرا پار اصحاب رسول، اہل سنتی کہاں ہے میرا پار اصحاب رسول، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کا فضل ہے، ہمارا مقدر ہے، آپ حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ انشاءاللہ میرے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا بیڑا اور ہے انشاءاللہ حضرات گرامی، اب میں آخر میں یہ بات عرض کر دوں، ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا مقدر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر مزید برکت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ حضور نے اہل بیت کی محبت کا حکم تو دیا ہے، اس کا فائدہ کچھ آپ نے سنا، لیکن حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ تعالی دیگر محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہے، جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ حضور کی آل سے پیار کی برکت کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد ملائکۃ الرحمہ، سرکار فرماتے ہیں کیڑا بندہ میری آل سے پیار کرتے مرے گا، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا، فرشتے اس کی قبر پہ زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ سرکار کی آل سے پیار کرنے کی برکت کیا ہے؟ میری سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد فیفتح باب الجنہ باب الرحمہ، جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل میں مرے گا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں، مرتے دم تک کرتے رہیں گے ہم کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کیونکہ ہم حضور سے کی آل سے پیار بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نبی پاک کی حدیث بیان کر رہا ہوں